السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ دنیا بھر کے متعدد ملکوں کے ساتھ یہاں امریکہ میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر آپ کے لیے بہترین دعاؤں اور خواہشات کے ساتھ آج کے نیوز بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں لگ بھگ 60,000 مسلمان ماسک پہنے ہوئے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پیر کے روز میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے اور فریضہ حج ادا کیا۔ یہ دوسرا سال ہے کہ جب حج ان سعودی شہریوں اور 18 سے 65 سال تک کی عمروں کے رہائشیوں تک محدود تھا جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی تھی یا جو وائرس سے صحت یاب ہو چکے تھے۔ عام حالات میں حج کا فریضہ دنیا بھر سے آئے ہوئے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں افغان تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات فریقین کے لیے اعتماد سازی کا بہترین پلیٹ فارم تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نامعلوم سمت سے آنے والے 3 راکٹ صدارتی محل کے قریب آ کر گرے، جس کے نتیجے میں وہاں موجود املاک کو نقصان پہنچا۔ کابل کے ریڈ زون میں اس وقت راکٹ فائر ہوئے جب صدر اشرف غنی کو عید کی سرکاری چھٹی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنا تھا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان میر وائس استانکزئی کے مطابق تینوں راکٹوں نے ریڈ زون کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ تینوں کسی پک اپ ٹرک سے فائر کیے گئے تھے۔ ترجمان کے مطابق راکٹ حملوں میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم جائے وقوع پر ایک تباہ شدہ گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ صدارتی محل کے قریب راکٹ حملوں کی فوری طور پر کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق راکٹ حملے کے وقت افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بھی صدارتی محل میں موجود تھے۔ راکٹ حملوں کے بعد صدر اشرف غنی نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ عید افغان سیکورٹی فورسز کے ان جوانوں کے نام کرتے ہیں جو خاص طور پر گزشتہ 3 ماہ کے دوران اپنے فرائض کی انجام دہی میں جان قربان کر چکے ہیں۔ افغان صدر نے پڑوسی ملک پاکستان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر طالبان کا تسلط نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کا میڈیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے لیے مہم چلا رہا ہے۔ کابل حکومت کی جانب سے پاکستان پر طالبان کو پناہ دینے اور جنگجوؤں کی مدد کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے ہیں، جس کے دہشت گرد پاکستان کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں۔ عید کی تعطیلات کے دوران طالبان نے مختصر دورانیے کی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ افغان امن عمل کے ماحول میں عید منائیں۔ ایسے میں جب 20 برس کی لڑائی کے بعد امریکی قیادت والی غیر ملکی افواج کا ملک سے انخلا جاری ہے، اس بار طالبان نے عید کے موقع پر کوئی اہم اعلان جاری نہیں کیا، جبکہ وہ ملک بھر کے کئی علاقوں میں تیزی کے ساتھ قبضے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ پینٹاگن ان 2500 افغانوں کی عارضی رہائش کے لیے جنہوں نے افغانستان میں امریکا کی مدد کی اور جو اب امریکی حکومت سے خصوصی ویزے کی درخواست دے رہے ہیں، ورجینیا کے فورٹ لی کے علاوہ مزید امریکی فوجی چھاؤنیوں کو استعمال میں لانے کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پیر کے روز پینٹاگن کا ترجمان جان کربی نے کہا کہ رچمنڈ کے قریب فورٹ لی صرف ایک ابتدائی مقام ہے جہاں ہم ان افغانوں کو چند روز کے لیے رکھیں گے جب تک کہ ان کے خصوصی ویزے کی کاغذی کارروائی پوری نہیں ہو جاتی، جس کے بعد انہیں امریکہ میں کسی اور مقام پر اثر نو آباد کر دیا جائے گا۔ ان میں سے لگ بھگ 700 افغان ہیں جنہوں نے امریکہ کی مدد کی ہے، باقی ان کے اہل خانہ ہیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے طالبان سے متعلق حالیہ بیان کے بعد پاکستان میں ان کے نام سے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس میں ان کے بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترک صدر نے پیر کو شمالی قبرص کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کو افغانستان میں قبضے ختم کر دینے چاہیے۔ ترک صدر کا بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی عروج پر ہے اور طالبان جنگجو مختلف اضلاع پر قبضے کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں جاری مانسون کی بارشوں کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد موت کا شکار اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات بلوچستان کے علاقے شاہوانی میں ہوئی ہیں۔ زیارت میں مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 2 بچوں سمیت 3 افراد شامل ہیں۔ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہوا ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں ایک بار پھر بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے اور گزشتہ روز یہ کمی 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی روپے کی قدر میں حالیہ کمی کی وجہ بعض ماہرین اسے ملک میں درآمدات کے بڑھاؤ کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق حکومت کی جانب سے روپے کی قدر میں کمی عالمی مالیاتی اداروں کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ عراقی طبی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم حملے میں بغداد کے ایک مضافاتی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک پرہجوم مارکیٹ میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بم دھماکہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے ایک دن پہلے پیر کے روز اس وقت ہوا جب مارکیٹ خریداروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس دھماکے کی ذمہ داری کے بارے میں ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، لیکن داعش گروپ پہلے بھی اس علاقے میں ایسے ہی حملوں کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اس سال یہ تیسرا موقع تھا جب مشرقی بغداد کے ایک گنجان آباد علاقے کے ایک بازار کو ہدف بنایا گیا۔ بغداد میں لوگوں نے پیر کے روز سڑک پر نصب بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں موم بتیاں روشن کیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اردن کے شاہ عبداللہ کو وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کے دوران ایک اچھا، وفادار اور شائستہ دوست قرار دیا ہے۔ یہ آئندہ ہفتے مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کے ساتھ صدر کے 3 بالمشافہ مذاکرات میں سے پہلے مذاکرات تھے۔ صدر نے عبداللہ ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ حسین کے ساتھ اوول ہاؤس میں ایک نشست کے دوران کہا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ اردن کے ساتھ ہوں گے۔ پیر کے روز امریکی محکمہ انصاف نے چین کے 3 انٹیلیجنس افسروں اور ایک کمپیوٹر ہیکر پر اس غیر قانونی سائبر کمپین کے سلسلے میں الزامات کا اعلان کیا جس نے سن 2011 اور سن 2018 کے درمیان درجنوں کمپنیوں، یونیورسٹیوں اور امریکہ اور 11 دوسرے ملکوں کے تجارتی راز اور خفیہ معلومات چوری کیں۔ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس چوری میں حساس ٹیکنالوجیز کی چوری شامل تھیں جو چین کی کمپنیوں اور کمرشل سیکٹرز کے لیے مالی طور پر بہت مفید تھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ منگل کے روز امریکی کاروباری کمپنیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رینسم ویئرز کے استعمال میں چینی سویلین انٹیلیجنس کے عمل دخل کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ وصول کریں گے۔ پیر کے روز امریکہ نے نیٹو، یورپی یونین، برطانیہ، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ چین پر خصوصی طور پر مارچ کے اس سائبر حملے کا الزام عائد کیا جس نے مائیکروسافٹ ایکسچینج سروسز کے ذریعے ہزاروں اداروں کو متاثر کیا۔ چین نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ملکوں کی ایک تھوڑی سی تعداد بین الاقوامی کمیونٹی کی نمائندہ نہیں ہو سکتی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق منگل کے روز چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی چین پر سائبر سیکیورٹی کے ناقابل قبول الزام کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ چینی ادارے خود امریکی سائبر حملوں کا شکار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین اپنی سائبر سیکیورٹی اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ کینیڈا نے ان امریکی شہریوں کو 9 اگست سے کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے جن کی ویکسین کی تمام خوراکیں مکمل ہو چکی ہوں، جبکہ دوسرے ملکوں سے مکمل ویکسینیشن والے افراد 7 ستمبر سے کینیڈا آ سکیں گے۔
کینیڈا کے عہدیداروں نے کہا کہ 9 اگست سے امریکہ سے کینیڈا کا سفر کرنے کے اہل ان افراد کے لیے 14 روزہ قرنطینہ کی پابندی ختم کی جا رہی ہے جنہوں نے کینیڈا کے منظور شدہ کووڈ 19 سے بچاؤ کی ویکسین کا پورا کورس مکمل کر لیا ہو۔ پبلک سیفٹی کے وزیر بل بلیئر نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری آلیہان رومیو سے جمعے کو بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے زمینی سرحدوں کے ذریعے آمد و رفت کی پابندی میں تبدیلی سے متعلق کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ تاہم امریکہ سے وہ افراد پرواز کے ذریعے کینیڈا داخل ہو سکتے ہیں جن کے پاس کووڈ 19 کا نیگیٹو ٹیسٹ موجود ہو۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔